Assalamu alaikum. My name is Ghayasuddin, a student of MPhil, uh, and my research proposal topic is inclusive education issues and challenges in Pakistan. तो ये मेरा जो है ना मौजू है और इसके अंदर जो है मैंने एक ऐसा टॉपिक जो कि हमारे यहाँ इसकी बहुत नीड है, इसकी अवेयरनेस की, इसकी इम्प्लीमेंटेशन की और इसके अंदर जो है ना एक्सपर्टीज़ जो है ना उसको प्रोवाइड करना। जितने भी प्रोफेशनल्स जो है इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं, टीचर से लेकर और थेरेपिस्ट, उन सब को जो है इसके अंदर उनको जो है एक्सपर्टीज़ भी प्रोवाइड करना और उनको बच्चों को जो है ना किस तरीके से जो है यानी इंक्लूड करना। क्योंकि हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा मसला है कि 90% जो है स्टूडेंट जो विद डिसेबिलिटीज़ वो जो है स्कूल में एनरोल नहीं है और 30% जो है वो स्कूल से यानी ऐसे बच्चे हैं जो कि बिल्कुल स्कूल में नहीं आ पा रहे। 90% तो एनरोल नहीं है और उनमें से जो बच्चे जो पढ़ भी रहे हैं तो 30% जो है वो किसी वजह से जो है स्कूल नहीं आ पाते। अटेंडेंस का जो है ना वो बहुत ही शॉर्ट अटेंडेंस है उन बच्चों की। तो अब पेरेंट्स भी जो है ना इतने अवेयर नहीं हैं और हमारे स्कूल का जो सिस्टम है वो भी जो है यानी उसके अंदर भी बहुत काम करने की ज़रूरत है ताकि उसके अंदर जो है हम बच्चों को ऐसा एनवायरनमेंट दे सकें जिसमें बच्चे जो है वो उनके अटेंडेंस जो है बढ़े और वो जो है ना वो खुशदिली के साथ जो है वो अपना जो है ना एजुकेशन को कंटिन्यू कर सके। तो इसके लिए जो है हमें काम करने की ज़रूरत है। और अफसोस की बात तो ये है कि बच्चियां जो हैं हमारे यहाँ गर्ल्स की जो है वो सर्वे के मुताबिक 1% जो है डिसेबल जो गर्ल है वो जो है स्कूल आ पाती है। 1% डिसेबल्ड स्टूडेंट विद डिसेबल्ड जो है वो 1%। तो ये बहुत ही जो है ना हमारे यहाँ ये चैलेंज है हम लोगों के लिए। तो अब किस तरीके से यानी हम इंक्लूसिव एजुकेशन जो है वो हमारे यहाँ एक्टिव हो, उसको जो है ना हम प्रैक्टिकली उसको जो है मेन स्ट्रीम स्कूल्स के अंदर जो है इस तरह की जो है ना हम एनवायरनमेंट फराहम करें कि बच्चे जो है हमारे यहाँ विद डिसेबिलिटीज़ जो है वो भी वहाँ पे जो है पढ़ सकें, ठीक है ना। और इंक्लूसिव सेटअप जो कि हमारे यहाँ बराए नाम है और जो है तो वो भी इतना इफ़ेक्टिव नहीं है। तो हमें इस इंक्लूसिव एजुकेशन को जो है प्रमोट करने की ज़रूरत है और जो है ना सोसाइटी को जो है अवेयर करने की ज़रूरत है। और जो है जो इंक्लूसिव एजुकेशन जो अभी यानी फ्लो कर रहे हैं तो उनके अंदर जो है जो टीचर्स हैं, जो प्रोफेशनल्स हैं, उनको एक्सपर्टीज़ जो है ना फराहम करने की ज़रूरत है। तो हमारे यहाँ बहुत सारे चैलेंजेस हैं। तो ये मेरा टॉपिक है और इसके ऊपर जो ना काम किया है। तो इसके लिए जो कुछ रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स जो है ना उसको बनाए कि उसके अंदर जो है सिग्निफिकेंस का जो है सोसाइटी को भी पता चले, पेरेंट्स को भी पता चले, टीचर्स भी जो है ना इससे जो ना मेन स्ट्रीम स्कूल के जो टीचर्स हैं वो भी इससे अवेयर हों। तो पहला तो ऑब्जेक्टिव जो है ना ये तय किया कि भाई इम्पोर्टेंस का पता चले इंक्लूसिव एजुकेशन का। और फिर जो है यानी हमारे यहाँ पाकिस्तान में इंक्लूसिव एजुकेशन का जो है क्या स्टेटस है उसको आइडेंटिफाई करना। तो ये भी जो है मेरे ऑब्जेक्टिव्स के अंदर है। और इस बात को इन्वेस्टिगेट करना कि पब्लिक परसेप्शन जो है इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में क्या है, तो इसको जानना। और जो इश्यूज़ हैं, जो चैलेंजेस हैं इंक्लूसिव एजुकेशन में पाकिस्तान के हवाले से, तो उसको एग्जामिन करना, ये भी ऑब्जेक्टिव्स है में से है। और पांचवा ऑब्जेक्टिव जो है वो डेमोस्ट्रेट द लॉज, एग्जिस्टिंग लॉज जो हमारे यहाँ भी हैं उनको डेमोस्ट्रेट कैसे करना है।
اور اس کی جو فردر لیجسلیشن ہے ابھی، جن چیزوں کی، جن قوانین کی ابھی ہمارے یہاں ضرورت ہے، اس کے لیے لیجسلیشن کے لیے کیا کام کیسے کر لیں، اور جو ہیں ایگزسٹنگ لاز اس کو امپلیمنٹیشن کے لیے اقدامات جو ہے کرنا. تو یہ سب کام جو ہے وہ ہیں. تو فائنل اور جو لاسٹ جو آبجیکٹیو ہے اس کے اندر اس کو جو ہے ڈیمونسٹریٹ کیا گیا ہے. تو یہ جو ریسرچ پروپوزل ہے یہ بہت اہمیت کا حامل ہے. تو اس اعتبار سے جو ہے یعنی ان ساری باتوں کو سامنے رکھ کے جو ہے نا ہائپوتھیسس پراپر جو ہے اس کے لیے تیار کیا گیا ہے، ان آبجیکٹیوز کو سامنے رکھ کے، اور پھر اسی سے متعلق جو ہے پھر وہ لٹریچر ریویو جو ہے اس کو دیکھا گیا. اب وہ جو ہے ریویوز جو ہیں وہ نیشنل ایکشن پلان 2006 کا جو ہے وہ ہے 2002 کے جو نیشنل پالیسی ہے فار اسپیشل ایجوکیشن. تو ان کو جو ہے نا وہ خاص طور پہ جو ہے وہ اس کو فوکس کیا ہے، اس کو اسٹڈی کی ہے، اور جو ہے نا اس پرپوزل کے لیے. اس کے علاوہ جو ہے نا جو انٹرنیشنل جرنل ہیں، آرٹیکلز ہیں، کچھ جو ہے مواد، کچھ جو اسٹف اس کے اندر انٹرنیٹ سے لیا گیا ہے. تو ان ساری چیزوں کو جو ہے نا اسٹڈی کی گئی ہے اور تھورولی اسٹڈی کی گئی ہے. اور پھر جو ہے اس کا جو ہے ہم نے پھر باقاعدہ اس کا ریفرنسز جو ہے نا اس کے جو ہے پراپر وہ دیے ہیں. اور ریسرچ میتھڈالوجی کے حوالے سے جو ہے جو خاص طور پر اصل میں یہ ڈسکرپٹیو ریسرچ ہے، ٹھیک ہے نا. اور اس کے اندر جو ہے خاص طور پہ ہم نے کوالٹیٹیو جو وہ ہے تو کوالٹیٹیو اسٹڈی، تو یہ جو ہے نا ہم نے اس کو یہ کیا ہے، ٹھیک ہے نا. اور جس کے اندر مختلف انٹرویوز ہیں، ٹیچرز کے ساتھ انٹرویوز ہیں، اسٹوڈنٹس کے ساتھ انٹرویوز ہیں، ٹھیک ہے نا. اور یہ اسکول پرائمری اور سیکنڈری دونوں اسکولوں کے اعتبار سے تو جو ہے نا انٹرویو لیے گئے. تو اور یہ ہے اگر چونکہ کوالٹیٹیو اسٹڈی، تو اس کے اندر جو ان کی ٹیچرز کی ایکسپرٹیز ہے اس کو ڈسکس کیا گیا ہے، اس کو انویسٹیگیٹ کیا گیا ہے، ان کی نیڈس کا پتہ لگایا گیا ہے، اور جو ہے اس کے اسٹیٹس کا پتہ لگایا گیا ہے، اور اسٹوڈنٹس کی جو ہے کیا نیڈ ہے، ان کی کیا ڈیمانڈ ہے، ان کے لیے کیا اٹریکٹیو جو ہے وہ چیزیں ہیں، تو اس کو انویسٹیگیٹ کیا گیا ہے. تو یہ جو ہے نا یہ ہمارے جو ہے وہ کوشچنئر کے اندر اور ہمارے انٹرویوز کے اندر ان چیزوں کو جو ہے وہ جو ہے انویسٹیگیٹ کیا گیا ہے. اور اس کے ساتھ جو ہے اس میں جو کچھ لمیٹیشن کا جو ہے وہ خیال رکھا گیا ہے کہ بھئی وہ جو ہے مین اسٹریم اسکول کے اندر جو ہے وہ کیا کیا جو ہے نا مسائل ہیں اور کیا کیا چیزیں ہیں جس کی وجہ سے جو ہے وہ ہمارے یہاں انکلوسیو ایجوکیشن جو ہے یعنی مشکل ہے. مین اسٹریم اسکول کے اندر جو ہے پیرنٹس کی جو ہے نا کیا ایٹیچیوڈ ہے، ٹیچرس کے کیا ایٹیچیوڈ ہے ٹورڈز اسپیشل نیڈ چلڈرنز، تو جو ہے نا اس کو جو ہے وہ ان لیمیٹیشنز کا بھی جو ہے نا وہ جو ہے نا خیال رکھا گیا ہے. اور ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے جو ہے نا اپنی اس کے اندر جو ہے وہ سجیشنز بھی ہیں، اور اس کے لیے جو ہے نا ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے جو ہے اس میں سفارشات دی گئی ہیں، اور اس کے اندر جو ہے ریفرنس دیا گیا ہے. تو یعنی کنکلوژن یوں سمجھ لیں اس کا کہ یعنی تھورولی اسٹڈی کے بعد جو ہے یعنی ایشوز کو جاننا، اور جو ہے نا وہ اس میں سے یہ پتہ لگا کہ بھئی سب سے زیادہ جو مسئلہ ہے وہ لیک آف اویئرنیس ریگارڈنگ انکلوسیو ایجوکیشن. اور پھر کیا اگر اویئرنیس ہے تو ایکسیسیبلٹی نہیں ہے. تو کنکلوژن میں اس کو ڈسکس کیا ہے کہ بھئی یہ جو ہے ایکسیسیبلٹی کا بہت بڑا ایشو ہے کہ اگر والدین سمجھتے بھی ہیں کہ ہاں میرے بچے کو نیڈ ہے
لیکن وہ جو ہے یا تو افورڈ نہیں کرتے، یا اس کو اسپیشل ایجوکیشن کے جو ادارے ہیں وہ اتنی دور ہیں کہ وہاں تک ان کی ایکسیس نہیں ہے. تو یہ سارے ایشوز ہیں. تو اس کے لیے جو ہے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے کہ جو نا ہر کسی کے لیے یا یہ آسان ہو جائے، اس کے لیے سہولیات، اس کو جو نا فیسیلیٹیٹ اس چیز کو کیا جائے. تو ایکسیسیبلٹی یہ ایشو ہے، لیک آف اویئرنیس کے ساتھ ساتھ. اور پھر انکلوسیو ایجوکیشن کا جو اسٹوڈنٹس جو چلڈرن ود ڈسیبلٹیز یا اسٹوڈنٹ ود ڈسیبلٹیز ہیں، تو ان کی نیڈ کا خیال اور ٹیچر ٹریننگ کا جو ہے نا وہ، تو کنکلوژن کے اندر ان ساری چیزوں کو جو ہے نا وہ کیا گیا ہے. تو یہ ریسرچ پرپوزل جو ہے، اور اس کو ہم اور اس کو وہ کر سکتے ہیں، اس کی ویٹیج کو ہم مزید بڑھا سکتے ہیں، کیونکہ اس کے اندر سب کچھ یہ پرپوزل جو تیار کیا ہے، اس کو کرنے کے بعد ایک تشنگی سی ہے کہ جو ہے نا اس میں اور کام ہونا چاہیے. لیکن چونکہ ہمارے پاس لمٹ ہے کہ بھئی اتنے جو ہے نا لٹریچر ریویو ہوں، اور اتنے جو ہے وہ ریفرنسز ہوں، اور اتنے جو ہے ورڈز ہوں، تو اس کی وجہ سے ہم بھی باؤنڈ ہیں. لیکن اس پہ جو ہے بہت ابھی کام کرنے کی ضرورت ہے. اگرچہ کام ہوا ہے، لیکن ابھی ہمارے جو مسائل ہیں وہ حل نہیں ہو سکے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں پریکٹیکلی اس کے اوپر بہت کام کرنے کی ضرورت ہے. تو امید ہے کہ انشاءاللہ ہم اپنے اساتذہ کے ساتھ مل کر کے ان فیوچر جو ہے انشاءاللہ اس پہ مزید کوئی بڑا پروجیکٹ جو ہے اس کے اوپر تیار کرنا چاہتے ہیں. اور انشاءاللہ ان کی رہنمائی کے ساتھ ہم اس کو جو ہے اور تھوڑا سا انشاءاللہ تعالی. تو یہ ہمارا جو ہے ریسرچ پرپوزل ہے، اور انشاءاللہ اس پہ آگے کام کرتے ہیں. بس یہ تھا. تو بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.